اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جو سبق پڑھا رہے ہیں تو وہ ہے اتفاق و اتحاد، کیونکہ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے یہ چیزیں اتفاق اور اتحاد دونوں ہی بہت ضروری ہیں۔ یہ لفظ دونوں اکٹھے ہی بولے جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کے معنی ایک ہونا، ایک ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا نام ہے اتفاق اور اتحاد۔ اس لیے ہم اتفاق اور اتحاد ہی ایک معاشرے کو آگے بڑھا سکتی ہے، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کے غم اور درد میں شریک نہ ہوں، ہم ایک دوسرے کے مسائل کو حل نہ کریں تو ہم ایک معاشرہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ اتفاق اور اتحاد کا سب سے پہلا جو بات ہے وہ ہے برابری، مساوات۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور اگر ہم اسی بنیاد پر ایک دوسرے کا مدد کریں کہ ہم انسان ہیں تو اسی کا نام ہے اتفاق اور اتحاد۔ اتفاق اور اتحاد میں بہت برکت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم میں اتفاق ہو تو ہم اپنے کام کے بارے میں، اپنے زندگی کے بارے میں سب مل کر فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ اکیلے آدمی سے نہیں چل سکتا۔ اس لیے ایک دوسرے سے اتحاد اور اتفاق رکھنے کی وجہ سے ہی ہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں۔ اگر ہم میں اتفاق اور اتحاد ہو تو ہم ایک مضبوط قوم بن سکتے ہیں۔ آپ خود سوچ لیں، اگر کسی کی گھر میں بچے ہو، وہ اتفاق سے رہتے ہوں تو وہ گھر کامیاب بھی ہوگا، اسے گھر کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ اتفاق اور اتحاد کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہی قومیں کبھی بھی تباہ نہیں ہوتے جس میں اتفاق اور اتحاد ہو، کیونکہ اگر اتفاق اور اتحاد ہم سے رہ جائے، ہم میں نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں تو پھر ہم کو متفق رہنا ہے اور ہمیں اتفاق سے رہنا ہے۔ اتفاق اور اتحاد کے لیے یہ بات بالکل ضروری ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کی خدمت کریں۔ یہ اتفاق اور اتحاد کے لیے بالکل ضروری ہے۔ اور جب ہم میں اتفاق اور اتحاد ہو تو ہم تھوڑے سے وقت میں بہت سے کام کرتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جس قوم میں اتفاق اور اتحاد ہو تو وہ ایک دوسرے پر قربان ہو جاتے ہیں، اور یہی اس کی کامیابی کی راز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے زندہ قومیں ہمیشہ اتفاق کی وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ اگر ہم میں اتفاق نہ ہو تو آسانی سے دشمن ہمیں گرا سکتا ہے، آسانی سے ہمیں دشمن تباہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم میں اتفاق ہو تو ہم ہر وقت، جس طرح مکہ ہے، انگلیوں کے اکٹھے ہونے سے ہی مکہ بن جاتا ہے، اگر ہم میں اتفاق نہ ہو تو پھر تو اگر انگلیاں ہو تو کسی کو اگر ماریں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہی بات ایک مضبوط چیز کا نام ہے کہ اگر ہم قطرے قطرے کو دیکھیں، جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اسے سمندر بن جاتا ہے، یہ اس کا اتفاق ہے۔ اسی طرح اتفاق اور اتحاد دونوں ہی لازم اور ملزوم عمل ہے۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں امن برقرار رکھنا، یہ ہے اس کا بہت بڑا کردار۔ اگر ہم میں اتفاق ہو، اگر ہم میں اتحاد ہو تو ہمارے ہاں امن ہوگا،
لوگ سکون سے رہیں گے، لوگ خوش رہیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ سکتے ہیں۔ اس اتفاق کی وجہ سے محبت اور اخوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں میں اتفاق ہو، جن لوگوں میں اتحاد ہو، تو یہ محبت کی علامت ہے۔ خواہ مخواہ اس میں محبت ہوگا، اور جن لوگوں کے درمیان محبت ہو تو وہ نہ تو کسی مال کا آسرا کرے گا، نہ کسی اجرت کا آسرا کرے گا، مگر کیا وہ ایک انسان بن کر خدمت اور بھائی چارے کا جذبہ رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اتفاق اور اتحاد کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اتفاق اور اتحاد سے اگر ایک طرف ہماری جسمانی نشوونما ہوتی ہے کہ ہم مصروف عمل رہتے ہیں، ہم ہر وقت اپنے ہی کام سے کام رکھتے ہیں، تو اس طرح ہمارا اقتصادی نظام بھی اتفاق کی وجہ سے گامزن ہو سکتی ہے۔ اگر ہم متفق ہو تو ہم کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم اگر متفق ہو تو ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اور اس سے ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے اتفاق سے رہیں، کوئی بھی طاقت مار نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اتفاق اور اتحاد کا سبق یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی قومیں آگے بڑھے ہیں اس نے اتفاق اور اتحاد سے کام لیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر گھر میں ہو، محلے میں ہو، گاؤں میں ہو، ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، ہمیں ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے متفق ہوں تو ہمیں کوئی بھی طاقت گرا نہیں سکتا۔ یہ ہم نے خود دیکھے بھی ہے، آزمائے بھی ہے، اور یہ اس دنیا کا قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہو تو اتفاق اور اتحاد سے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔